معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق اپنی ہی خالق کے گلے پڑ گئی ہو۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پرائیویٹ ملیشیاز بنائیں جو بعد میں ان کے لیے سردرد بن گئیں۔ اس نے افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کیا اور پھر وہ بھی اس کے گلے پڑ گئے۔ اسی اسٹیبلشمنٹ نے بینظیر بھٹو کے خلاف نواز شریف کی سرپرستی کی اور بعد میں وہی میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ حقیقت میں پاکستانی فوج اور اس کی ایجنسیاں ایک روز بھی سیاست اور سفارت سے لا تعلق نہیں، لیکن اس کی جو قیمت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور قوم پرست اور مذہبی جماعتوں نے ادا کی وہ بہت بھاری تھی۔ ان سب کو سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کرنے اور عمران کو پہلے لیڈر اور پھر وزیر اعظم بنوانے کے لیے اداروں نے جو کاوشیں کی، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بقول صافی پی ٹی آئی اپنے آغاز کے وقت گولڈ سمتھ کا پروجیکٹ تھا، لیکن 2010 میں اسے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے گول لے لیا۔ آئی ایس آئی نے تب پی ٹی آئی میں لوگوں کو مجبور کر کے شامل کرایا، عمران خان کو سرمایہ داروں سے پیسے دلوائے، پھر کپتان سے دھرنے کروائے اور پولیٹیکل مینجمنٹ کی گئی۔ نیب کو بدترین طریقے سے استعمال کیا گیا، عدالتوں سے نواز شریف اور مریم نواز کو سزائیں دلوائی گئیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اسی طرح کے اقدامات کیے گئے۔ فارن فنڈنگ کیس بھی اتنے برسوں اسٹیبلشمنٹ نہیں منطقے انجام تک پہنچنے نہیں دیا، ورنہ عمران خان الیکشن سے قبل ہی نااہل ہو جاتے۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود عمران خان 2018 کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، چنانچہ تب کے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا اور سیکرٹری بابر یعقوب کے ذریعے آر ٹی ایس سسٹم فیل کروایا گیا، پھر باوردی سپاہیوں کے ذریعے ایجنٹوں کو باہر نکال کر ان سے پی ٹی آئی کے حق میں مہریں لگوائی گئیں، چنانچہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وزیر اعظم بنوایا، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ تب کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے عمران خان کے حق میں نہ صرف وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کا ٹویٹ کیا، بلکہ میڈیا کو ہدایت کی کہ وہ 6 ماہ تک خان کی حکومت کے خلاف کوئی منفی خبر شائع یا نشر نہ کریں۔ لیکن روایتی احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران اور ان کی اہلیہ کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولرز نے فوج اور فوجی قیادت کو حیران کر ڈالا۔ عمران کی سپورٹ کی وجہ سے پہلے 4 سال تک فوج کو اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعتوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور اب پی ٹی آئی نے اس پر تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ میڈیا سے منسلک وہ اینکرز اور تجزیہ کار جو آئی ایس پی آر کی برکت سے اپنی دکان چلا رہے تھے، انہیں عمران خان نے فوج کے خلاف کھڑا کر دیا۔ عمران سے مفادات اور ہدایات لینے والی میڈیا آرگنائزیشن، میڈیا پرسنز اور ٹرولر نے عسکری اداروں کی وہ کردار کشی کی کہ الامان الحفیظ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ شہداء کو بھی نہیں بخشا گیا، لیکن عمران خان کے فالوورز یہ سب کچھ سویلین بالادستی کے لیے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ انہیں گود لے لے اور ان کے لیے ماضی کی طرح غیر آئینی اقدامات کرے۔ تاہم اس مرتبہ فوجی قیادت نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے پھیلائی گئی گندگی پر جس صبر اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا وہ حیران کن ہے۔ وہ میڈیا ادارے اور میڈیا پرسن جن کی ساری دکانداری فوج کی سرپرستی کی مرہون منت تھی، فوج کے بارے میں ایسی گندی زبان استعمال کرنے لگے کہ اگر فوج ماضی کا رویہ اپناتی تو وہ اب تک اپنے چینلوں سمیت غائب ہو چکے ہوتے، لیکن ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس طرح پی ٹی آئی کے قاسم سوری جیسے لوگ جو بغیر سرپرستی کے یونین کونسل کے ممبر نہیں بن سکتے تھے، انہیں بھی عمران کی شہ پر ہی پاکستانی فوج اور اس کے میزائل پروگرام کا مذاق اڑانے کی ہمت ہوئی۔ لیکن سلیم صافی کہتے ہیں کہ ایک جانب عمران خان کی پی ٹی آئی یہ سب کچھ کرتی رہی اور دوسری جانب کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب خان صاحب نے منت ترلی کے لیے فوجی قیادت یا ان کے کسی نمائندے کے پاس کوئی بندہ نہ بھیجا ہو۔ لیکن جب فوجی قیادت اپنے آئینی رول تک محدود رہنے پر مصر رہی تو پی ٹی آئی کا یوتھیا بریگیڈ فوج کے بارے میں گراوٹ کی اس انتہا تک گر گیا کہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز اور ان کے ساتھیوں کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کو بھی اپنے گندے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انتہائی لغو اور من گھڑت تھیوریز نکالی اور شہداء کے بارے میں ایسی غلیظ زبان استعمال کی کہ ان کے ورثاء کی فیملیز بالخصوص اور فوج کی بالعموم شدید دل آزاری ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب عمران صدر علوی نے شہداء کے جنازے میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تو انہیں لواحقین کے غم و غصے کے پیش نظر شرکت سے منع کر دیا گیا۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف اور وزراء جنازے میں
शरीक हुए। सलीम साफ़ी का कहना है कि पीटीआई ने अब मुल्क की सलामती के साथ नया खिलवाड़ शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर यह बात फैलाने लगी है कि अल-कायदा के सरबराह डॉक्टर ऐमन अल-ज़वाहिरी को जिस अमरीकी ड्रोन ने काबुल में निशाना बनाया वो पाकिस्तान की ज़मीनी हुदूद से गया था। हालांकि खुद अफगान तालिबान ने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। गालिब इम्कान यह है कि वो ड्रोन किर्गिस्तान से उड़कर आया था। अब जहां तक हवाई कॉरिडोर या फिर सर्विलेंस वाले ड्रोन्स के पाकिस्तानी सरजमीन से गुजरने का मामला है तो पीटीआई के ये अहमक ये हकीकत भूल जाते हैं कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जिस करारदाद के तहत अफगानिस्तान में आया था वो अपनी जगह पर मौजूद है और इस करारदाद की रूह से हर मुल्क अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका के साथ ताउन का पाबंद है। ये कॉरिडोर फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेरिका को दिया गया था। इमरान खान के दौर में भी अमरीकियों को ये सहूलत हासिल थी और इनकी हुकूमत में भी अमेरिका अफगानिस्तान तक जाने के लिए और सर्विलेंस ड्रोन ले जाने की सहूलत से इस्तेफादा कर रहा था। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म न इमरान खान ने इसे रोका और न शीरी मज़ारी जैसे इसके खिलाफ बोले। लेकिन अब सियासत चमकाने के लिए इमरान और इनके साथी ये गलीज़ तासुर देकर अफगान तालिबान को पाकिस्तान का दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं कि डॉक्टर ज़वाहिरी पर हमला करने के लिए ड्रोन पाकिस्तान से आया या फिर पाकिस्तान के रास्ते से उड़ा होगा। सलीम साफ़ी के मुताबिक दूसरी तरफ न सिर्फ इमरान ने अमेरिका से सुलह के लिए अपना नुमाइंदा अमेरिका भेजा हुआ है बल्कि अमेरिकी सफीर ने इमरान खान के करीब समझे जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान से भी मुलाकात करते हुए इनकी हुकूमत को गाड़ियों का तोहफा भी दिया। ऐसे में ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इमरान खान की सियासत मुनाफकत से इबारत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।